أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. آج ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 کی تلاوت کی ہے. خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے اور سلیمان کے عہد حکومت میں شیاطین جو کچھ پڑھا کرتے تھے یہ یہودی اس کی پیروی کرنے لگ گئے. حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین کفر کیا کرتے تھے جو لوگوں کو سحر کی یعنی جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور وہ اس علم کی بھی پیروی کرنے لگے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کیا گیا تھا. حالانکہ یہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک اسے خبردار نہ کر لیں کہ دیکھو ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، کہیں تم کفر اختیار نہ کر لینا. مگر لوگ ان دونوں سے وہ سحر سیکھ لیتے تھے جس سے وہ مرد اور اس کی زوجہ کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ اذن خدا کے بغیر وہ اس کے ذریعے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے. اور یہ لوگ اس چیز کو سیکھتے تھے جو ان کے لیے ضرر رساں ہو اور فائدہ مند نہ ہو، اور بالتحقیق انہیں علم ہے کہ جس نے یہ سودا کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنے نفسوں کا بہت برا سودا کیا ہے. طولانی آیت تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات ہو رہی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے ایک ہے حضرت سلیمان جو نبی تھے، جن کے پاس ایک بہت بڑی حکومت بھی تھی، جن کے واقعات تو عموماً آپ نے سنے ہوگے. احادیث کے مطابق حضرت سلیمان کے عہد میں جادو کا عمل عام ہونے لگا تو آپ نے ان تمام اوراق و اسناد کو ضبط کر لیا جن پر جادو تحریر تھا. آپ کی وفات کے بعد کچھ افراد ان تحریروں کو منظر عام پر لے آئے. اسی طرح یہودی وحی الہی کی اتباع کی بجائے اسی علم کے شیدائی ہو گئے، یعنی جادو سیکھنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ وہ اپنی تورات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. لیکن جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ حضرت سلیمان جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے، کیا تھے؟
اللہ کے نبی تھے تو انہیں حیرت ہوئی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہوا یہ تھا کہ وہ جو جناب سلمان نبی نے وہ اوراق ضبط کر لیے تھے، جناب سلمان کی وفات کے بعد وہ کچھ لوگوں نے انہیں نکال لیا اور وہ جادو کی ترویج دینا شروع ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے یہودی جو لوگ تھے وہ بھی ان کی پیروی کرنے لگے، یہاں تک کہ اس جادو کے دل دادا ہو گئے. یعنی گزارش کیا کہ تورات سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو نبی اعظم نے جب بتایا کہ حضرت سلیمان پیغمبر تھے، نبی تھے، تو وہ کہتے ہیں حیرت نہیں ہے کہ یہ جناب سلمان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی تھے، وہ تو ایک جادوگر تھے. وہ کیا تھے؟ وہ تو ایک جادوگر تھے. اور خداوند متعال نے اس آیت میں جواب دیا کہ جناب سلیمان کافر نہیں تھے. واضح طور پر فرما دیا کہ یہ جو عمل تھا یہ تو شیاطین کا عمل تھا، یعنی احادیث سے جو ثابت ہے. اور جناب سلیمان نے تو اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن بعد میں پھر چونکہ آزمائش ہوتی ہے نا، انہوں نے پھر اس کو نکال لیا اور وہ جادو کرنا شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے جی. خداوند متعال نے واضح طور پر اس کے اندر ایک تو جناب سلمان جو ہے ان کے بارے میں بتایا وہ کافر نہیں تھے، وہ نبی تھے. اللہ کے معاشرے میں دیکھیں بڑے بڑے لوگ، ٹھیک ہے، وہ جناب پیروں کے پاس گئے ہوئے ہیں. اور پیر کون سے؟ جو جادوگر ہیں. کون ہیں جی؟ جو جادوگر ہیں. اور جادو وہ کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں، پتہ نہیں کہاں تک، اور پھر اس میں غور ہی نہیں کرتے، نکالتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ہم کتنے دور ہو گئے؟ کیوں؟ کس سے دور ہے؟ قرآن سے دور ہو گئے. اگر ہم قرآن سے دور نہ ہوتے تو کیا قرآن کی یہ آیت بتا نہیں رہی کہ جادو کرنے والا تو کفر کی حد تک چلا جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. واضح طور پر اس میں بتایا گیا کہ یہ جو جادو ہے یہ اس کے ذریعے انسان کافر ہو جاتا ہے. اور جناب سلمان ایسا نہیں تھے. جناب سلمان تو اس کو روکنے کی کوشش کی. وہ تو لوگ اس دور کے جو تھے، اس علاقے کے، اس جناب سلمان کی سلطنت میں، مملکت میں جو لوگ رہتے تھے، انہوں نے اس جادو کو عام کر دیا اور ترویج کرنا شروع کی. اور یہودیوں کا بھی ایک گروہ جو تھا وہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا. ان میں ایسے بھی لوگ تھے جو جناب سلمان کو پیغمبر ہی نہیں مانتے تھے. رسول خدا نے بتایا کہ نہیں، جناب سلمان کیا تھے؟ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ اللہ کے نبی تھے. تو اس میں دو فرشتوں کا بھی ذکر ہوا جن کا نام ہے ہاروت و ماروت. چونکہ بابل کے حوالے سے ہے کہ بابل قدیم مملکت عراق کا دارالحکومت تھا، تو اس بابل میں جو ہے وہ جادو عام ہو گیا تھا. تو ان کے توڑ کرنے کے لیے خداوند متعال نے، روایات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے دو فرشتے بھیجے جن کا نام تھا ہاروت و ماروت. خداوند متعال نے ہاروت و ماروت کو جو بھیجا، وہ پہلے سکھاتے تھے بھی ایسے جادو ہوتا ہے، اس کا ایسا توڑ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بتاتے تھے. ٹھیک ہے. جہاں یہ ہاروت و ماروت کا ذکر کیا گیا، خداوند متعال نے واضح طور پر فرما دیا کہ وہ انہیں خبردار کرتے تھے کہ یہ ایسے کرنا نہیں ہے، صرف اس کا ایسے توڑ کرنا ہے. خداوند متعال نے جن فرشتوں کو بھیجا وہ تو خبردار کرتے کہ یہ نہ کرو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ اسی کو سیکھ کے اور اس کا غلط استعمال کرتے تھے. اور واضح طور پر خداوند متعال نے اس میں بیان فرما دیا کہ وہ مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈلوا دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈلوا دیتے تھے. اور آج اگر آپ دیکھیں نا، بہت سارے ایسے لوگ ایسے بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جادو نام کی کوئی چیز ہی کوئی نہیں. اب قرآن میں ذکر ہے، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ جادو ہے ہی کوئی نا. نہیں، جادو ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے عزادار، بڑے بڑے مومن، لیکن جادو کر رہے ہیں، اور جن پہ کر رہے ہیں وہ بھی عزادار. ایسے تمام امت مسلمہ میں دیکھیں، یعنی کثرت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے. یعنی کوئی اکثر آپ کہتے ہیں نا، سنتے ہیں لوگوں سے، کوئی کھاتا نہیں دیکھ سکتا. وہ خدا دینے والے، خدا سے مانگے. ٹھیک ہے. خدا سے مانگا جائے، کسی کے پیچھے پڑ جانا، اس کو تباہ و برباد کر دینا، ظاہر ہے خدا کا بندہ ہے نا وہ، جس کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا، جس کے خاندان کو آپ نے تباہ کر دیا. تو خداوند متعال نے اس میں سخت مذمت کی ہے ان لوگوں کی. خدا واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نفسوں کا بہت برا سودا کیا ہے. خداوند متعال اگلی آیت میں فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس اس کا ثواب کہیں بہتر ہوتا، کاش وہ سمجھ لیتے. ٹھیک ہے جی. یعنی خداوند متعال تو واضح طور پر فرما رہے ہیں اگر وہ ایمان لے آتے
اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس ان کا ثواب کہیں بہتر تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کا غلط فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے متقی بننا پسند نہیں کیا، بلکہ خدا کے نافرمان بندے بن گئے جو ان کی عادات تھی۔ ہمیں بھی جہاں ان کا ذکر کیا جائے، جناب سلیمان کا ذکر کیا جا رہا ہے، جہاں جناب سلیمان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب سلیمان اللہ کے نبی تھے، جہاں یہ وہ ساری جادو کی حقیقت کو بتایا جا رہا ہے، وہ ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے جادو سیکھا اور جادو کی ترویج کی، جادو کو عام کیا، خدا انہیں کہہ رہے کہ انہوں نے اپنے نفسوں کا برا سودا کیا ہے، اگر ہم بھی ایسا کریں گے، ہم بھی کسی میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیتے ہیں، یا کسی کا کاروبار تباہ کر دیتے ہیں، یا کسی کا اور کچھ کر دیتے ہیں جو کچھ کیا جاتا ہے، تو پھر ہم نے بھی اپنے نفسوں کا بڑا برا سودا کیا ہے، ہماری بھی پھر بخشش ممکن نہیں رہے گی۔ چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ آپ توبہ کرتے ہیں، خدا معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ کسی بندے، خدا کے بندے کو ذلیل کرتے ہیں، خدا کے بندے کو اتنا نقصان پہنچا دیتے ہیں، تو وہ بندہ تمہیں معاف کرے گا تو خدا معاف کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے بندے کا نقصان کیا ہے تو تو خدا سے توبہ کرے گا تو خدا تجھے معاف کر دے گا، پہلے کیونکہ جس کا نقصان کیا ہے نا پہلے وہ معاف کرے۔ مثلا غیبت آپ کرتے ہیں تو حکم کیا ہے کہ جس کی غیبت کی ہے پہلے اس سے معافی مانگ، پھر خدا سے مانگے گا تو توبہ ہوگی قبول۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو راہ راست پہ آئیں گے، اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو عقیدے کو دیکھیں تو عقیدہ نہیں درست ہوگا، عمل کو دیکھیں تو عمل بھی درست نہیں ہوگا جب تک آپ قرآن کی طرف نہیں آئیں گے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں جو ہمیں بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ مثلا یہ واقعہ اگر انسان سنے، کیا انسان کو بدل کے نہیں رکھ دیتا؟ انسان سوچنے پہ نہیں مجبور ہو جاتا؟ اگر انسان کرتا ہو تو وہ سوچے گا تو ضرور نا، یار یہ تو اللہ کا فرمان ہے نا، میں کیا کر رہا ہوں، تو وہ توبہ کرے گا نا۔ کیا کرے گا؟ توبہ کر کے اس سے بچ جائے گا۔ اسی لیے قرآن ہدایت ہے ہمارے لیے، قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے، لیکن نصیحت اور ہدایت ملے گی اسے ہی کہ جو اسے پڑھے گا۔ جو پڑھتا ہی نہیں ہے یا قرآن سنتا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے، اسے اس کا کوئی فائدہ کیسے ہوگا جب آپ اس کے قریب ہی نہیں آئیں گے؟ جی جب آپ قریب ہی نہیں آئیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو سب سے اگر آپ دیکھیں تو ہماری کمزوریاں جو ہیں ان میں بڑی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم میں سے کثرت کے ساتھ لوگوں نے قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے، حالانکہ نبی اعظم نے قرآن سے تمسک اختیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔